السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ جمعے کی نماز مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے اور یہ دن مسلمانوں کے لیے ایک عید کی طرح کا دن ہے۔ سب سے پہلے ہم اس نماز کا ایک عملی طریقہ دیکھ لیں۔ یاد رکھ لیں کہ جمعے کی نماز کے لیے الگ سے کوئی نیت کے الفاظ نہیں ہیں، وہی نیت ہے جو عام نماز کے لیے ہوتی ہے، اور نیت صرف دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کچھ الفاظ نہیں ادا کیے جاتے۔ جمعے کے جب فرض نماز پڑھنی ہے تو دل کے اندر سوچنا ہے کہ یہ جمعے کی نماز میں پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، بس اللہ کی رضا کے لیے۔ الگ سے کوئی الفاظ کہ جمعے کے یہ 4 رکعتیں یا 2 رکعتیں، واجب یا فرض یا امام کے پیچھے، ایسی اس طرح کی کوئی چیز مینشن کرنا یا زبان سے بولنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ جمعے والے دن جمعے کا ٹائم وہی ہے جو ظہر کی نماز کا ٹائم ہے، اور جمعے والے دن کا یہ جو ٹائم ہے ظہر سے پہلے تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے، جس وقت میں زوال ہوتا ہے، سورج سیدھا کھڑا ہوتا ہے اور ہر چیز کا سایہ اس کے نیچے ہوتا ہے، وہ والے ٹائم پہ نماز پڑھنا منع ہے۔ لیکن جمعے والے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو داود میں صحیح روایت موجود ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہ صلی اللہ علیہ وسلم کرہ الصلاۃ نصف النہار الا یوم الجمعہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زوال کے ٹائم میں نماز نہیں پڑھتے تھے، ناپسند کرتے تھے، اور منع بھی کیا ہوا ہے سوائے جمعے کے دن کے، سوائے الا یوم الجمعہ کے الفاظ اس پہ موجود ہیں۔ تو نمبر 1، جمعے والے دن کوئی زوال کا ٹائم نہیں ہے، جب مرضی جائیں اور جا کے جو ہے وہ نماز جمعے کی پڑھنا شروع کر دیں۔ جمعے کی جو نماز کے رکعات کی تعداد ہے، یاد رکھ لیں کہ جمعے کے فرضوں سے پہلے جو سنتیں پڑھی جاتی ہیں یا نفل پڑھے جاتے ہیں، آپ ان کو سنتیں بھی بول سکتے ہیں، نفل بھی بول سکتے ہیں۔ فرضوں کے علاوہ جو بھی نماز ہوتی ہے ہم اسے سنت نفل دونوں بول سکتے ہیں، اس طرح بولنے میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے۔ تو جمعے سے پہلے جو نماز پڑھنی ہے، اب اس میں ٹائم ہے، آپ کس ٹائم پہ آتے ہیں۔ اگر تو خطبے سے پہلے آ جاتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ جس میں صحیح الجامع میں ہے کہ فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ، جمعے سے پہلے خطبے سے پہلے آ گئے تو انسان جتنی اس کے لیے آسانی ہے 2 رکعت کر کے نماز پڑھتا رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح ابن جامع میں روایت ہے کہ صلاۃ اللیل والنہار مثنا مثنا، دن اور رات کی فرضوں کے علاوہ جو بھی نماز ہوتی ہے وہ 2 رکعتیں کر کے پڑھی جاتی ہے۔ فرض کے علاوہ یا وتر کے علاوہ باقی ہر نماز کو 2 رکعتیں کر کے پڑھنا چاہیے۔ تو ظہر یعنی جمعے سے پہلے خطبے سے پہلے آ گئے ہیں تو پھر انسان 2 کر کے 2 پڑھے، 4 پڑھے، 6 پڑھے، 8 پڑھے، 10 پڑھے، جب بھی ٹائم پڑا ہوا ہے خطبے کے اندر تو انسان جتنی رکعتیں پڑھ سکتا ہے وہ ساری کے سارے جمعے کی نماز کی سنتیں ہوں گی۔ اب اگر خطبہ شروع ہو گیا ہے اور وہ اذان جس کے بعد خطیب کھڑا ہو کر ممبر پہ خطبہ دینا شروع کر دیتا ہے، تو اب اگر اس کے بعد کوئی انسان مسجد میں آتا ہے تو اسے کم از کم 2 رکعتیں پڑھنا ضروری ہے۔ 2 رکعتیں بیٹھنے سے پہلے پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی جن کا نام سلیک الغطفانی ہے، جمعے والے دن آتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں اور وہ آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا الرکعت رکعتین، کیا تو نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں؟ قال لا، اس نے فرمایا نہیں۔ قال قم فرکعہما، کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعتیں پڑھو پھر بیٹھو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاء احدکم والامام یخطب فلیصلی رکعتین یتجوز فیہما،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی انسان ایسے ٹائم پہ آئے جب امام خطبہ دے رہا ہے تو اسے چاہیے پہلے 2 رکعتیں پڑھے اور پھر جو ہے وہ بیٹھے اور وہ 2 رکعتیں مختصر کر کے پڑھے۔ یہ روایت متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ تو جمعے کی نماز سے پہلے، فرضوں سے پہلے کم از کم 2 رکعتیں ہیں، زیادہ کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم نے فرض نماز پڑھ لینی ہے، اور فرض نماز 2 رکعتیں ہیں۔ جمعے والے دن فرض نماز کتنی ہے؟ 2 رکعتیں ہیں۔ اس 2 رکعتوں کے بعد ان 2 رکعتیں جو جمعے کی نماز ہے وہ عام نمازوں کی طرح ہی نماز ہے، اس میں کوئی اسپیشل چیز نہیں ہے۔ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جمعہ پڑھاتے تھے، پہلی رکعت میں سورت سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری رکعت میں سورت الغاشیہ کی تلاوت فرماتے تھے، یا کبھی کبھار پہلی رکعت میں سورت جمعہ اور دوسری رکعت میں سورت المنافقون کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، سورت یعنی جمعے کی فرض نماز میں۔ جب فرض 2 پڑھ لیے امام کے ساتھ تو اب اس کے بعد ہمارے پاس 2 چوائس ہیں۔ ایک چوائس یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اذا صلی احدکم الجمعہ فلیصلی بعدہ 4، جب تم میں سے کوئی انسان جمعے کی نماز پڑھ لے تو اسے چاہیے کہ اس کے بعد وہ 4 رکعتیں پڑھے۔ 4 رکعتیں پڑھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جمعے کے فرضوں کے بعد 4 رکعتیں پڑھے، لیکن یاد رکھ لیں وہ جو پیچھے میں نے روایت بیان کی ہے کہ یہ جو جمعے کے بعد 4 رکعتیں پڑھی جانی ہیں، اسے بھی 2 کر کے پڑھنا ہے، 4 اکٹھی نہیں پڑھنا، 2 کر کے پڑھنا ہے، اس لیے کہ صلاۃ اللیل والنہار مثنی مثنی ہے، 2 کر کے پڑھی جاتی ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلم میں ہی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے سالم عن ابیہ سے کہ کان یصلی بعد الجمعۃ رکعتین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جمعے کے بعد صرف 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ اور ایک دوسری روایت میں فصلی فی بیتہ رکعتین، کہ جمعے کی نماز کے بعد فوری فرضوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے اور گھر جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف 2 سنتیں گھر میں پڑھ لی۔ تو اس اعتبار سے یاد رکھ لیجئے کہ جو جمعے کی نماز کی تعداد ہے فرضوں سے پہلے کم از کم 2 ہے، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان خطبہ شروع ہونے سے پہلے آ گیا ہے تو 2 کر کے جتنی بھی سنتیں نفل پڑھ سکتا ہے وہ جائز ہے، اور سارے کے سارے وہ جمعے کی نماز کا حصہ ہوں گے۔ اور اگر خطبہ شروع ہو چکا ہے تو پھر کم از کم 2 ہیں۔ اس کے بعد 2 فرض پڑھے جانے ہیں۔ فرضوں کے بعد 2 بھی پڑھے جا سکتے ہیں اور 4 بھی پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن 4 پڑھیں گے تو اسے 2 کر کے پڑھنا ہے، 2 کر کے پڑھنا ہے۔ اب یہ تو جائز، یہ تو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 طریقے الگ الگ ہیں، 2 پڑھے یا 4 پڑھے۔ اب اگر کوئی انسان کہے کہ میں نے 4 بھی پڑھنی ہے اور 2 بھی پڑھنی ہے تو یاد رکھ لیں یہ والا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں آیا ہے۔ تو جمعے کے فرضوں کے بعد 2 رکعتیں پڑھی جائیں گی، یا یہ ہے کہ 4 رکعتیں اور وہ 4 رکعتیں بھی 2 کر کے پڑھنی ہیں۔ اور اگر کوئی انسان 2 رکعتیں پڑھنا چاہتا ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے فرضوں کے بعد فوری گھر چلے جاتے اور گھر جا کے 2 سنتیں پڑھ لیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جو ٹوٹل رکھتے ہیں اگر دیکھ لیں ہم تو کم از کم 6 ہیں، کیونکہ پہلے 2 پھر 2 فرض پھر 2 سنتیں، یعنی پہلے بھی 2 بعد میں بھی 2 اور فرض بھی 2، تو ٹوٹل 6 بنتے ہیں۔ اور اگر زیادہ سے زیادہ آپ کرنا چاہیں تو ٹوٹل کتنی بن سکتے ہیں، کیونکہ پہلے کی کوئی حد نہیں ہے، تو پہلے کو چھوڑ کر 2 فرض ہے اور پھر 4 جو ہے وہ 2 کر کے سنتیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یعنی پہلے والی سنتوں کو چھوڑ کر صرف اور صرف فرض اور بعد والے کو زیادہ سے زیادہ کیا جائے تو 6 بنیں گے، اور کم سے کم بھی اگر جمعے کی نماز پڑھی جائے تو تب بھی 6 رکعتیں پڑھی جائے گی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعے کی نماز کی تعداد ہے۔ یاد رکھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا اور جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اتنا پڑھنا یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورۃ حشر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اتنا لے لو، اور جتنا نہیں دیا ہے اس کو جو ہے وہ چھوڑ دو۔ انسان اگر کہنا میں اپنی طرف سے جمعے کے فرضوں کے بعد 2 بھی پڑھوں گا یا 4 بھی پڑھوں گا تو یہ جائز نہیں ہے۔ کچھ لوگوں سے یہ نظر آیا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی جمعے کے بعد ظہر کے 4 فرض بطور احتیاط کے پڑھ لیں، تو یاد رکھ لیں کہ وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ جمعے کی نماز ظہر کے قائم مقام ہے، جب جمعہ پڑھ لیا تو ظہر کی نماز کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ جو ہے یاد رکھ لیں کہ جو جمعے کی فضیلت ہے، یہ ایک ایسا دن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ خیر یوم طلعت فیہ الشمس یوم الجمعہ، جتنے بھی دن ہیں ان میں سے افضل دن ہے جمعے کا دن ہے، یعنی جتنے دنوں میں بھی سورج طلوع ہوتا ہے ان دنوں میں افضل دن جو ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ اسی میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی میں زمین پہ اتارے گئے، اور اسی دن ان کی توبہ قبول ہوئی، اور اسی دن ہی قیامت قائم ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے لیے ایک اور فضیلت بھی دی ہے۔ صحیح ترمذی میں 858 نمبر پہ روایت موجود ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور مسند احمد میں بھی موجود ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من مات ما من مسلم یموت یوم الجمعہ او لیلۃ الجمعہ الا وقاہ اللہ فتنۃ القبر، جو کوئی انسان جمعے والے دن یا جمعے کی رات کو فوت ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبر کے عذاب سے بچا لیتا ہے۔ بہت بڑی فضیلت ہے جمعے کی رات کو یا جمعے والے دن فوت ہونے والے کے لیے، اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ اس کے بعد یہ دن اتنا فضیلت والا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مسلم میں روایت ہے کہ جو کوئی انسان غسل کر کے آتا ہے اور آنے کے بعد جو جتنے بھی یعنی جلدی آ گیا اور جتنا بھی پڑھ سکتا ہے سنتے پڑھتا رہا اور پھر امام کی بات غور سے سنتا ہے، تو فرمایا غفر له ما بینہ وبین الجمعۃ الاخری وفضل 3 ایام۔ اگر کوئی انسان اس طرح پورے آداب کا خیال رکھ کے جمعے کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس جمعے سے لے کے اگلے جمعے کے سارے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، اور مزید اس پہ اور 3 دن کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ یہ روایت مسلم میں موجود ہے۔ 10 دن کے گناہ معاف ہو جائیں گے جو انسان جمعے کی نماز کو اس کے آداب کے ساتھ صحیح طرح جو ہے وہ پڑھ لیتا ہے۔ اور اس کی ایک بہت بڑی فضیلت حضرت اوس ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو انسان جمعہ دن غسل کرتا ہے، اچھے طریقے سے نہا دھو کے آتا ہے، جلدی آتا ہے، غدا وابتکر ومشا ولم یرکب، پیدل چل کے آتا ہے، سوار ہو کے نہیں آتا، یعنی پیدل جانا، یہ فضیلت ہے۔ اگر کوئی انسان کے مسجد قریب ہے یا زیادہ دور نہیں ہے تو کوشش کی جائے کہ جمعہ والے دن پیدل جایا جائے۔ وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ، اور امام کے قریب ہو کے بیٹھتا ہے اور کوئی لغو چیز نہیں کرتا ہے۔ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ صِيَامَهَا وَقِيَامَهَا۔ اگر کوئی انسان یہ سارے آداب پورے کر کے امام کے قریب آ کے بیٹھتا ہے تو جمعے والے دن جو یہ قدم اٹھا کے امام مسجد کی طرف آیا ہے، ہر ایک قدم کے 1 سال کے روزے اور 1 سال کی تہجد کا ثواب اسے ملے گا۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے جمعے والے دن کے جمعے کے آداب کو پورا رکھتے ہوئے جمعے کے لیے آنا، 1 قدم پہ 1 سال کے روزے اور 1 سال کی تہجد کا ثواب ملے گا۔ یہ روایت صحیح ہے، نسائی کے اندر یہ روایت 1308 نمبر پہ موجود ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، یہ جمعہ جیسے فضیلت موجود ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمْعَاتِ،
لوگوں جمعہ چھوڑنے سے باز آ جاؤ، وگرنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں پہ مہر لگا دے گا اور پھر اللہ تعالیٰ تمہیں غافلین میں سے شمار کر دے گا، غافل لوگوں میں سے شمار کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ یہ روایت مسلم میں موجود ہے، اور ایک دوسری صحیح النسائی میں روایت موجود ہے جس میں فرمایا جس نے 3 جمعے لگاتار، جس نے 3 جمعے سستی کر کے چھوڑ دیے، من ترک 3 جمع تہاونا بہا طبع اللہ علی قلبہ، جس انسان نے 3 جمعے سستی کر کے چھوڑ دیے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ پھر مہر لگا دیتا ہے کہ پھر اس انسان کے اندر حق قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رہتی ہے۔ اب یہاں پہ نوٹ کر لیجئے کہ جمعے کی نماز پڑھنا ایک بہت بڑی فضیلت بھی ہے اور جمعے کو چھوڑنا ایک بہت بڑا گناہ بھی ہے، لیکن یہی جمعے کی نماز 4 لوگوں کے لیے رخصت ہے، وہ چھوڑ دیں، نہ پڑھیں، ظہر کی نماز پڑھ لیں تو تب بھی ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ابو داود میں موجود ہے 1067 نمبر پہ کہ الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم فی جماعت الا 4۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کا نماز پڑھنا ہر مسلمان پہ فرض ہے کہ جماعت کے ساتھ جا کے پڑھے سوائے 4 لوگوں کے۔ نمبر 1 عبد مملوک غلام، نمبر 2 عورت، نمبر 3 صبی بچہ، اور نمبر 4 بیمار ہے، بچہ ہے، عورت ہے، غلام ہے، ان 4 لوگوں کے اوپر جمعہ پڑھنا فرض نہیں ہے۔ لیکن اگر عورت جا کے مسجد میں نماز پڑھ لے کہ وہاں سے خطبہ سنے گا، کوئی نصیحت آئے گی تو یقیناً اس کے لیے بھی اجر ہے۔ لیکن یاد رکھ لیں کہ عورت کی گھر میں نماز پڑھنا یہ یقیناً زیادہ فضیلت رکھتا ہے، لیکن مسجد میں ایک تعلیم و تعلم کی نیت سے اور واعظ سننے کے لیے، کوئی خطبہ سننے کے لیے، درس سننے کے لیے اس نیت سے اگر جاتی ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ اجر عطا فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتیں نمازوں میں جا کے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں نمازیں پڑھا کرتی تھی۔ اب یہ ہو گیا جمعے کی فضیلت یا جمعہ پڑھنا کن لوگوں پہ لازم ہے اور کن لوگوں پہ نہیں ہے۔ اس کے بعد جمعے کے آداب شروع ہوتے ہیں، تو جو جمعے کے آداب ہیں ان میں سے جمعے والا دن فجر سے چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متفق علیہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے والے دن فجر کی نماز میں سورۃ سجدہ اور سورۃ انسان، سورۃ سجدہ کی تلاوت فرماتے ہیں، الف لام تنزیل و سجدہ، اور سورۃ انسان جس کو سورۃ دہر بھی کہا جاتا ہے 29 سپارے میں کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، یہ جو سورت ہے یہ دوسری رکعت میں پڑھتے اور پہلی رکعت میں سورۃ سجدہ کی تلاوت فرماتے جمعے والے دن۔ فجر کی نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 پڑھا کرتے تھے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ جب جمعے کی طرف جانا ہے تو غسل کر کے اور جلدی جانا ہے اور پیدل جانا ہے، جیسے کہ پیچھے والے میں بتایا کہ جلدی جانا، نہا کے جانا اور پیدل چل کے جانا۔ اس کے روایت کی جس میں پیچھے فضیلت آ چکی ہے کہ 1 سال کے روزے اور 1 سال کی تہجد کا ثواب اللہ ایک قدم پہ اٹھانے پہ دے رہا ہے، جو جمعے کی طرف جلدی گیا، جو جمعے کی طرف غسل کر کے گیا، جو جمعے کی طرف پیدل چل کے گیا۔ اگلی روایت میں اس کے آداب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہلے آنے والے کے لیے فرمایا کہ جو جلدی جاتا ہے، اس سلسلے میں دوسری روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ دن غسل کر کے یا انسان جو ہے جب جاتا ہے پہلے نمبر پہ پہلی گھڑی میں جانے والے کو ایسا ہے جیسے اس نے اونٹ کی قربانی دی، یعنی جمعے کے فضائل کے علاوہ یہ جلدی جانے کا الگ سے ثواب ملے گا۔ دوسرے نمبر پہ جو آتا ہے
دوسری گھڑی میں وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے گائے کی قربانی کی، اور تیسری گھڑی میں اگر کوئی جاتا ہے تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے کوئی جو ہے وہ بکرے کی یا مینڈے کی قربانی جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دی ہو، اور چوتھے نمبر پہ جو جاتا ہے جیسے اس نے ایک مرغی جو ہے وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کی ہو، اور پانچویں نمبر پہ جو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی انڈا جو ہے مرغی کا وہ کسی کو صدقے میں دے دیا ہو، اتنا اسے ثواب ملتا ہے۔ یعنی باقی اجر کے علاوہ پہلے جانے والوں کو بھی یہ الگ سے ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد مسجد کے دروازے پہ فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں، آنے والوں کا نام لکھ رہے ہوتے ہیں۔ جب امام منبر پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے اور اذان ہو جاتی ہے تو وہ جو باہر رجسٹر لے کے بیٹھے ہوتے ہیں فرشتے، وہ اپنے رجسٹر بند کر کے طوت الملائکۃ والصحف، یعنی فرشتے اپنے رجسٹر بند کر کے خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد آنے والوں کا گویا کہ اس میں نام نہیں ہوگا، ہاں جمعے کی جو فرضیت اللہ تعالیٰ نے اوپر رکھی وہ تو پوری ہو جائے گی، لیکن جو جمعے کا ثواب ملنا تھا اس سے محروم ہو جائیں گے جو لوگ جمعے کے خطبے سے لیٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ روایت متفق علیہ موجود ہے۔ اسی طرح جمعے کے آداب میں سے یہ ادب بھی ہے کہ کوئی انسان اچھے کپڑے پہن کر جائے۔ ابو داؤد میں صحیح روایت موجود ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کپڑا دیکھا عند باب المسجد تباع، کہ مسجد کے دروازے کے پاس بیچا جا رہا ہے۔ فقال یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لو اشتریت هذه، اگر آپ اس کو خرید لیں تو آپ اس کو فتلبسها یوم الجمعہ وللوفد، کوئی وفد آتا ہے یا جمعے کے دن ہوتا ہے تو آپ اس دن اس کو پہن لیا کریں گے۔ تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جمعے والے دن کوئی ایک اچھا جو ہے وہ کپڑے پہننا، یہ بھی جمعے کے آداب میں سے ہے۔ اسی طرح جمعے کے آداب میں سے کوئی انسان اپنے آپ کو اچھے طریقے سے خوشبو لگا لے۔ خوشبو لگانا حضرت سلمان الفارسی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یغتسل رجل یوم الجمعہ ویتطہر ما استطاع من طہر ویدہن من دہن او یمس من طیب بیتہ، جو کوئی انسان جمعہ دن غسل کرے پھر اچھی طرح پاک صاف ہو جیسے ہوتا ہے، اور پھر کوئی آئل تیل وغیرہ لگا لے یا گھر کی خوشبو سے کوئی لگا لے، اور پھر وہ جو ہے وہ جاتا ہے جمعے کے نماز کے لیے، اور وہاں پہ دو بندوں کو الگ کر کے درمیان میں کوئی بیٹھتا نہیں ہے، خاموشی سے سنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے اگلے جمعے تک کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ تو جمعے والے دن خوشبو کا لگانا، اگر کسی کے پاس کوئی عطر ہے، کوئی اچھی خوشبو ہے، وہ لگا لیتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے یہ بھی ہے۔ جمعے والے دن اسی طرح آداب میں سے یہ ادب بھی ہے کہ سورۃ کہف کی تلاوت کرنا۔ سورۃ کہف کی تلاوت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ اضاء له من النور ما بین الجمعہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی انسان جمعے والے دن سورۃ کہف کی تلاوت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اگلے جمعے تک اس کے لیے ایک نور پیدا کر دیتا ہے۔ یہ جو ہمارے دلوں میں گناہوں کی لذت ہے اور نیکی کی طرف ہماری رغبت نہیں ہے، تو ہمارے دلوں میں اللہ کا نور نہیں ہے۔ جب دلوں میں وہ اللہ کی طرف سے نور آتا ہے تو عبادات میں لذت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ تو جمعے والے دن سورۃ کہف کی تلاوت فرمانا، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ اسی طرح پھر اگلا ادب یہ ہے کہ جمعے والے دن جب خطبہ سننے جانا ہے تو خاموش ہو کے بیٹھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے والے دن اگر اذا قلت لصاحبك انصت یوم الجمعہ والامام یخطب فقد لغوت، اگر جمعے والے دن کسی کو چپ کرا دو اور بولو کہ چپ کر جاؤ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے لغو کیا، یعنی یہ کام بھی برا سمجھا گیا کہ کوئی انسان جمعے والے دن دوسرے کو بولے چپ کر جاؤ چپ کر جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلم میں ایک دوسری روایت ہے کہ من مس الحصى فقد لغا، جو جمعے دن بیٹھا ہے اور کنکریوں سے کھیر رہا ہے، اس وقت کنکریاں ہوتی تھی، آج کل ہاتھوں میں موبائل ہو سکتے ہیں،
پین اور پینسل ہو سکتا ہے، کوئی چیز ہو سکتی ہے جو جمعے والے دن بیٹھ کے اس کو جو ہے وہ کھیر رہا ہے، تو وہ جمعے والے دن لغو کر رہا ہے، برائی کر رہا ہے، اس کے ثواب میں نقص ہو رہا ہے۔ جمعے کا خطبہ سننا، یاد رکھ لیں کہ جتنے بھی باقی چیزیں ہیں، کوئی واعظ ہے، کوئی درس ہے، کوئی نصیحت ہے، کوئی تقریر ہے، کوئی سننا فرض نہیں ہے، لیکن جمعے کا خطبہ سننا ہر مسلمان پہ، ہر مسلمان مرد پہ فرض ہے۔ آگے میرے بھائی یاد رکھ لیں کہ اگر کوئی انسان جمعے کے لیے جاتا ہے اور لوگ بیٹھے ہوئے آگے سے آگے کراس کر کے جا رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ہے عبداللہ ابن بصر سے، صحیح ابو داؤد میں 999 نمبر پہ موجود ہے کہ ایک شخص آیا اور آگے سے آگے پھلانگ کے جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران اسے فرمایا، اجلس فقد آدیتا، بھائی بیٹھ جاؤ، تو انہیں لوگوں کو بہت بڑی تکلیف دی گئی ہے۔ اور اسی طرح جمعے کے آداب میں سے یہ ادب بھی ہے کہ جمعے والے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس سے روایت ہے صحیح ابو داؤد میں، نہا عن الحبوۃ یوم الجمعۃ والامام یخطب، کہ جس وقت امام خطبہ دے رہا ہوتا ہے اس وقت جو ہے وہ حبوہ کر کے بیٹھنا جائز نہیں۔ حبوہ یہ ہوتا ہے عربی میں کہ دونوں ٹانگوں کو کھڑا کر کے اور اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے بیٹھا جائے، تو یہ جائز نہیں ہے کہ دونوں ہاں کوئی انسان زیادہ تھک گیا تو ایک پاؤں کو اٹھا سکتا ہے، لیکن دونوں پاؤں اٹھا کر اوپر ہاتھ رکھ کے بیٹھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے اندر اس کو منع فرمایا ہوا ہے۔ اسی طرح جمعے کے آداب میں جیسے پیچھے بتا دیا ہے، دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ امام کے قریب ہو کے بیٹھنا ہے۔ جو انسان دور دور ہوتا جاتا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احذروا الذکر وادنوا من الامام فإن الرجل لا يتزاءل يتباعد حتى يؤخر اللہ فی الجنة وإن دخلها، کہ انسان جو ہے وہ امام سے پیچھے 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 ہٹتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ قیامت والے دن اس کو جنت میں جانے سے بھی پیچھے کر دے گا۔ اس لیے کوشش کریں کہ امام سے قریب آ کے بیٹھیں، لیکن لوگوں کو کراس کر کے نہیں آنا۔ جگہ موجود ہے تو آگے سے آ کے بیٹھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آداب ہیں جمعے کے، ان میں سے یہ ہے۔ اسی طرح جمعے کی جو نماز ہے، فرض نماز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی فرض نماز کے اندر سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری رکعت میں سورۃ هل اتاک حدیث الغاشیہ، اس سورت کو تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ 30واں سپارہ جہاں آدھا ہو رہا ہے وہاں پہ یہ دونوں صورتیں آتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورۃ سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری رکعت میں سورۃ هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھتے تھے۔ اور کبھی کبھار ایسا بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں 28ویں سپارے میں آنے والی سورۃ جمعہ پہلی رکعت میں پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ المنافقون کی تلاوت فرماتے تھے۔ تو پہلی رکعت میں سورۃ جمعہ اور دوسری رکعت میں سورۃ منافقون کی تلاوت فرماتے تھے۔ کبھی کبھار یہ ہوتا تھا۔ اسی طرح یاد رکھ لیں، اب یہاں پہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ جمعے کے فرضوں کی جو تعداد ہے وہ 2 فرض ہے، لیکن یہ کب ہے؟ جب انسان کم از کم امام کے ساتھ 1 رکعت مل جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، من ادرک رکعتا من الصلاة مع الامام فقد ادرک الصلاة کلھا، جو انسان امام کے ساتھ 1 رکعت پا لیتا ہے اس کی وہ نماز جو ہے وہ امام والی نماز، امام کے ساتھ پوری نماز اس کی شمار کی جائے گی۔ لیکن اگر کوئی انسان 1 رکعت نہیں پاتا ہے، 1 رکعت آخری تشہد میں آ کے مل گیا، تو اب وہ 2 رکعتیں نہیں پڑھے گا، اب وہ ظہر کی نماز کے 4 فرض پڑھے گا۔ اسی طرح اگر کوئی مسافر ہے، سفر پہ ہے، تو وہ امام مقیم ہے، تو اب اس انسان نے جو ہے وہ امام کی پیچھے 4 فرض پڑھنے ہیں۔ لیکن اگر اسے 1 رکعت سے کم ملا، 1 رکعت سے کم اسے نماز ملی، آخری تشہد میں، آخری سجدے میں آ کے ملا ہے، تو اب یہ اپنی 2 رکعتیں پڑھے گا، امام کی 4 رکعتیں نہیں پڑھے گا۔ امام کے لیے اس کی نماز میں ہونے کے لیے لازمی ہے کہ کم از کم 1 رکعت امام کے پیچھے ملے۔
جمعے کے فرضوں میں 2 فرض پڑھنے ہیں اگر امام کے ساتھ 1 رکعت پڑھ لی ہے. اگر امام کے ساتھ 1 رکعت سے کم میں آ کے لیٹ ہو گئے ہیں، آخری تشہد میں آ کے مر رہے ہیں، تو اب اٹھ کر 4 فرض پڑھنے ہوں گے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے. جمعے کا تذکرہ ہو رہا ہے تو ایک بات کا اور تذکرہ کر دیتے ہیں. جمعے والے دن ایک تھوڑی سی گھڑی ہے، متفق علیہ روایت بخاری اور مسلم کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ ان فی الجمعۃ لساعۃ لا یوافقها عبد یسأل اللہ فیہا خیرا الا اعطاہ ایاہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے والے دن ایک تھوڑا سا ٹائم ایسا ہے کہ جو کوئی بھی مسلمان اس ٹائم میں آ کے اللہ سے جو مانگے گا اللہ اسے وہ سب کچھ عطا فرمائے گا. لیکن ایک اسلام کا مزاج ہے کہ جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اسے تھوڑا سا ہڈن رکھا جاتا ہے، چھپایا جاتا ہے، تاکہ جو ہے لوگ اس کے لیے تلاش کریں، جستجو کریں. جس طرح کہ لیلۃ القدر فکس نہیں کی گئی ہے تاکہ لوگ زیادہ زیادہ راتوں میں عبادت کرتے رہیں. جمعے والے دن یہ گھڑی ہے، اس کو فکس نہیں کیا گیا فلاں فلاں. ہاں زیادہ تر یہ ہے کہ یہ موجود ہے جمعے والے دن عصر کے نماز کے بعد، کیونکہ ترمذی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التمسوها یعنی التمسوا الساعة التي ترجى، جس کی امید لگائی جاتی ہے، وہ گھڑی جو جمعے والے دن ہے بعد العصر الى غیبوبۃ الشمس، عصر کی نماز کے بعد سورج کے غروب ہونے تک اس گھڑی کو جو ہے وہ تلاش کیا جائے. انسان کو چاہیے کہ جمعے والے دن جو ہے عصر کی نماز کے بعد اللہ سے دعائیں مانگے، اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ ذکر اذکار کرے. عصر کی نماز کے بعد مغرب کا ٹائم اللہ کی عبادت میں گزارا جائے. اس میں کوئی بھی ایسا ٹائم آ سکتا ہے جس میں انسان اللہ تعالیٰ کی دعائیں قبول فرماتا ہے. اور پیچھے جو سورۃ کہف کا تذکرہ ہوا ہے، سورۃ کہف جو ہے فجر کی نماز سے لے کے مغرب تک، سورج کے ڈھلنے تک جمعے کا دن رہتا ہے. کسی ٹائم بھی پڑھ سکتے ہیں، جمعے سے پہلے، جمعے کے بعد. اگر عصر کی نماز کے بعد آپ بیٹھے ہیں تو جمعے والے دن عصر کی نماز کے بعد بھی سورۃ کہف پڑھی جا سکتی ہے. اسی طرح یاد رکھ لیں ایک آخری بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت اوس ابن اوس سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، جمعے کا دن بہت فضیلت والا دن ہے. اسی میں آدم علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، اسی پہ جو ہے وہ اٹھائے گئے ہیں اور اسی دن قیامت قائم ہونی ہے. فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنْهُ الصَّلَاةَ فِيهِ، فرمایا اس دن تم درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس سے زیادہ پڑھا جائے، کوئی حد نہیں ہے. ایک حدیث عموماً بیان کی جاتی ہے کہ جس انسان نے یہ فلاں والا درود شریف اللہم صلی علی النبی الامی، یہ والا درود شریف جس نے 80 دفعہ جو ہے 80 ٹائم جمعہ والے دن عصر کی نماز کے بعد پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیں گے فلاں. یہ روایت ضعیف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، جتنا بھی انسان ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی کوئی فکس تعداد روایت نہیں کی گئی ہے. یہ ہے مختصر طریقے سے جمعے کی نماز اور جمعے کے آداب. نمبر 1 خلاصہ ساری بات کا یہ ہے کہ جمعے والے دن بہت بڑا فضیلت والا دن ہے. جمعے والے دن انسان کو تیاری کر کے نہا دھو کے اچھے کپڑے پہن کے جمعے کے لیے جانا چاہیے. مردوں پہ لازم ہے، عورتوں پہ جو ہے جمعے کی نماز لازم نہیں ہے. بیمار اگر کوئی آدمی ہے تو اس پہ جمعہ پڑھنا بھی لازم نہیں ہے. اسی طرح ایک روایت میں مسافر کے الفاظ میں بھی آئے ہیں کہ اس مسافر پہ بھی جمعہ پڑھنا جو ہے وہ لازم نہیں ہے. لیکن اگر کوئی انسان صحت مند ہے تو اس کے لیے جمعے کے لیے جانا ضروری ہے. اور جمعے والے دن سورۃ کہف پڑھنا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا نور عطا فرمائے گا. جمعے والے دن جو انسان جا رہا ہے ایک ایک قدم پہ ایک سال کی روزے اور ایک سال کے تہجد کا ثواب مل رہا ہوتا ہے. لیکن اس کو جو یہ سارے کام پورے کرتا ہے، غسل کر کے، نہا کے، اچھے کپڑے پہن کے، خوشبو لگا کے،
پیدل چل کے جاتا ہے، امام کے قریب ہو کے بیٹھتا ہے، کوئی لغویات میں سے کوئی برائی نہیں کرتا ہے، اس انسان کو یہ فضیلت ملتی ہے۔ اور جمعے کی رکعت کیا ہے، رکعات کیا ہے؟ جمعے کے فرضوں سے پہلے جب خطبہ شروع ہو گیا ہے تو کم از کم 2 رکھتے ہیں، خطبہ شروع نہیں ہوا تو 2 کر کے 2 پڑھے، 4 پڑھے، 6 پڑھے، 8 پڑھ لے، وہ ساری کی ساری ہی جمعے کی سنتیں بنیں گی۔ اس کے بعد 2 فرض امام کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، اور جمعے کے نماز کے لیے الگ سے کوئی نیت نہیں ہے کہ انسان کہے کہ اس کے لیے کوئی نیت کرنے کے اسپیشل کوئی طریقہ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ دل میں سوچنا ہوتا ہے کہ میں یہ جمعے کی نماز پڑھ رہا ہوں اور میں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، کسی اور کے لیے نہیں پڑھ رہا، صرف دل میں تصور لانا ہوتا ہے۔ اس 2 فرضوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 طریقے الگ الگ آئے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ 4 رکعتیں پڑھ لیں اور 2 کر کے، 4 رکعتیں 2 کر کے پڑھنی ہیں، اکٹھی 4 نہیں، ایک یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ کہ صرف 2 پڑھنی ہے، اور جو صرف 2 پڑھنی ہے ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ انسان جمعہ کے فرضوں کے بعد فوری گھر چلا جائے تو وہاں جا کے 2 پڑھ لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہے جو ہمیں اس نماز کے بارے میں بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں کو صحیح طرح یاد رکھنے، اللہ تعالی ہمیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تمام مسلمان بہن بھائیوں سے میری یہ گزارش یہ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور تمام ویڈیوز کو آگے بھی شیئر کریں۔ انشاءاللہ تعالی یہ سب کے لیے صدقہ جاریہ جو ہے وہ بنے گا۔ آپ اپنی رائے کا کومنٹس میں پوری طرح اظہار کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی بات پوچھنا چاہیں تو آپ کومنٹس میں پوری طرح پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔